وکیل احناف حضرت مولانا مفتی شاہد مسعود صاحب دامت فیوزہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وحدہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ لا نبی بعدہ ولا معصوم بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لك ذکرک صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب، ہزار بار میں ملکوت ہے، یہ سدرۃ المنتہا تک ہے۔ عالم ملکوت سے آگے پھر عالم لاہوت ہے، جس کے بارے میں کوئی معلومات نہیں کہ وہ کہاں تک ہے۔ اب ذرا غور فرمانا، فرماتے ہیں شیخ کہ اللہ تعالیٰ نے جناب ادریس علیہ السلام کو مقام بخشا کہ اللہ تعالیٰ ادریس علیہ السلام کو جگہ انسانیت کی عالم ناسوت ہے، عالم ناسوت سے نکال کر عالم ملکوت تک لے گئے۔ فرمایا مگر معراج کی رات جب یہ اعزاز ہمارے نبی کو بخشنا چاہا تو پہلے عالم ناسوت سے اٹھایا، عالم ملکوت میں لے گئے، اور پھر عالم ملکوت سے اٹھایا عالم لاہوت میں لے گئے، جہاں جبرائیل کی بھی پرواز نہیں تھی۔ میں عرض یہ کر رہا ہوں ہمارے نبی ان تمام کمالات کے جامع اللہ کے پیغمبر ہیں، حضرت نوح علیہ السلام۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے ایک اعزاز بخشا۔ نوح علیہ السلام جب 950 سال تبلیغ کر چکے تو نوح علیہ السلام نے کہا اللہ اب یہ قوم نہیں مانتی۔ اللہ تعالیٰ کا عذاب متوجہ ہوا، نوح علیہ السلام کو فرمایا کشتی بنائیے، جو آپ کی کشتی میں سوار ہو جائے گا وہ بچ جائے گا۔ شیخ عبدالحق لکھتے ہیں گویا کہ نوح علیہ السلام کی کشتی اس زمانے میں واحد ذریعہ تھی اس عذاب سے بچنے کا، ورنہ اس پانی نے ساری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیا تھا۔ نوح علیہ السلام کی کشتی میں جو انسان سوار ہوا بچ گیا، جو پرندہ سوار ہوا بچ گیا، جو جانور سوار ہوا بچ گیا۔ فرمایا جب باری آئی ہمارے محبوب کی تو کسی گھر کو خاص نہیں کیا، کسی کشتی کو خاص نہیں کیا، کسی تختے کو خاص نہیں کیا، بلکہ جس روئے زمین پر حضور آئے تھے فرمایا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، پیغمبر جس زمین پر آپ کی بعثت ہوئی ہے میں آپ کی موجودگی میں اس زمین پر عذاب نازل نہیں کروں۔ بات کچھ سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہمارے پیغمبر سابقہ پیغمبروں کے کمالات کے جامع ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اعزاز بخشا کہ سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک تخت تھا۔ تفسیر مظہری میں ہے کہ یہ تخت 8 میل لمبا تھا۔ اس تخت پر 3 لاکھ کرسیاں بچھائی جاتی تھی۔ اس تخت پر اتنے لوگ سوار ہوتے تھے کہ ایک وقت کا کھانا اس میں 20,000 اونٹ، 20,000 گائے، 20,000 بکریاں ذبح کی جاتی تھی، تب ان کا کھانا تیار ہوتا تھا۔ جب جناب سلیمان علیہ السلام اس تخت پر بیٹھتے تھے یہ تخت فضا میں اڑتا تھا، پرندے اس پر سایہ کیا کرتے تھے۔ کتابیں اٹھائیے دیکھیے، سلیمان علیہ السلام اس تخت کو لے کر چلتے تھے۔ یہ تخت مہینے کی مسافت کے برابر چلتا تھا۔ یہ تخت ساری دنیا کی سیر کر کے واپس آیا، 1 مہینے میں اس نے ساری دنیا کو دیکھا۔ توجہ کیجئے، شیخ عبدالحق لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جناب سلیمان علیہ السلام کو اعزاز بخشنا تھا، تخت پر بٹھایا، پوری دنیا کی سیر کرائی، مگر جب باری آئی ہمارے نبی کی، سلیمان علیہ السلام کو جب دنیا دکھانی چاہی تھی تو سلیمان علیہ السلام کو
دنیا کی سیر کرائی تھی، مگر جب باری ہمارے نبی کی آئی تھی تو شیخ عبدالحق محدث لکھتے ہیں کہ معراج کی رات ساری دنیا کو سمیٹ کر حضور کو دیدار کرایا گیا تھا، ساری دنیا کو سمیٹا گیا تھا، حضور کے قدموں میں لایا گیا تھا، حضور کا دیدار کرایا گیا تھا۔ بات سمجھ رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام، میں ایک ایک بات صرف ذکر کر رہا ہوں۔ پیغمبر ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہیں۔ کئی بار میں نے مسئلہ ذکر کیا، کیا ہے اللہ کے؟ سارے بولو، جاگ رہے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے کیا ہیں؟ خلیل۔ خلیل کس کو کہتے ہیں؟ جو سب کچھ لٹا دے۔ جو خلیل کس کو کہتے ہیں؟ توجہ چاہوں گا۔ خلیل اس کو کہتے ہیں جو سب کچھ لٹا دے۔ اور دنیا میں یاد رکھنا خلیل دو ہیں، ایک خلیل ہے اللہ کا اور ایک خلیل ہے رسول اللہ کا۔ اللہ کے خلیل ہے ابراہیم علیہ السلام اور رسول اللہ کے خلیل ہے ابو بکر صدیق۔ اللہ کے خلیل نے بھی اللہ پہ سب کچھ لٹایا ہے، رسول اللہ کے خلیل نے بھی رسول اللہ پہ سب کچھ لٹایا ہے۔ اللہ کے خلیل نے جب سب کچھ لٹا دیا تو کہا انی جاعلک للناس اماما، اللہ نے اپنے خلیل کو انسانیت کا امام بنا دیا۔ رسول اللہ کے خلیل نے جب رسول اللہ پہ سب کچھ لٹا دیا تو کہا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، اللہ نے بھی اپنے خلیل کو امام بنایا، رسول اللہ نے بھی اپنے خلیل کو امام بنایا۔ خلیل کس کو کہتے ہیں؟ جو سب کچھ، توجہ رکھنا، خلیل کس کو کہتے ہیں؟ جو سب کچھ، اور حبیب اس کو کہتے ہیں جس پر سب کچھ لٹا دیا جائے۔ تو اللہ نے جناب ابراہیم علیہ السلام کو مقام بخشا کہ ان کو اپنا خلیل بنایا، اور ہمارے محبوب کو جب اعزاز بخشنے لگا تو ان کو اپنا حبیب بنایا۔ اللہ نے جناب ابراہیم علیہ السلام کو اعزاز بخشا، کوئی بات میری اپنی نہیں۔ شیخ عبدالحق لکھتے ہیں اللہ نے جناب ابراہیم علیہ السلام کو مقام بخشا کہ ابراہیم علیہ السلام کو کہا بیت اللہ کو تعمیر کرو، میرا گھر تعمیر کرو۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا گھر تعمیر کیا، اعزاز تھا۔ اللہ نے اپنا گھر ابراہیم علیہ السلام سے تعمیر کرایا۔ شیخ لکھتے ہیں یہ اللہ کا گھر ہے، مگر جب باری آئی نا ہمارے نبی کی تو آپ سے حجر اسود رکھوایا تعمیر کرانے میں، اور حجر اسود کے رکھوانے میں فرق کیا ہے؟ فرمایا فرق یہ ہے کہ وہ اللہ کا گھر ہے، وہ بیت اللہ ہے۔ بیت اللہ کا معنی اللہ کا گھر، اور حجر اسود کو اللہ نے، حضور علیہ السلام نے فرمایا یمین اللہ، یہ اللہ کا ہاتھ ہے۔ نہیں سمجھے آپ بات؟ یہ اللہ کا ہاتھ ہے۔ ان سے گھر تعمیر کروایا، اپنی زبان کے مطابق یوں کہیے کہ ان سے گھر تعمیر کرایا، اپنا ہاتھ بوسے کے لیے حضور سے رکھوایا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اعزاز بخشا کہ ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑا، مگر کس سے؟ کلہاڑے سے۔ کلہاڑا مارتے تھے، کسی کا کان کاٹتے تھے، کسی کی آنکھ پھوڑتے تھے، زور لگاتے تھے، مگر جب باری آئی نا بیت اللہ کی فتح کے دن، مکہ معظمہ کی فتح کے دن ہمارے پیغمبر کی، تو پیغمبر چھڑی اٹھاتے تھے اور بت گر جاتے تھے۔ اللہ کے ایک پیغمبر ہیں موسیٰ علیہ السلام، توجہ ہے، موسیٰ علیہ السلام کا لقب ہے کلیم اللہ، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تکلیما۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے کلیم ہیں۔ کلیم اس کو کہتے ہیں جو براہ راست بات کرے، اور اگر کوئی صاحب ذوق بیٹھے ہیں
تو علماء نے لکھا ہے خلیل اور کلیم میں فرق ہے. توجہ ہے؟ خلیل اور کلیم میں کیا؟ ذرا غور فرمانا. پہلے مثال دیتا ہوں. حضرت مفتی مشفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں جب حضور علیہ السلام معراج کی رات واپس آ رہے تھے تو ابراہیم علیہ السلام پہلے ملے، موسیٰ علیہ السلام بعد میں. توجہ ہے؟ جاگ رہے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام پہلے ملے اور موسیٰ علیہ السلام. حضور علیہ السلام نے ابراہیم علیہ السلام کو بھی بتلایا کہ مجھے نمازیں 50 ملی ہیں، اور جناب موسیٰ کو بھی بتلایا علیہ السلام کہ مجھے نمازیں 50 ملی ہیں، مگر ابراہیم علیہ السلام نے نہیں کہا کہ واپس چلے جاؤ. توجہ ہے؟ جاگ رہے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام نے نہیں کہا کہ واپس چلے جاؤ. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہیں واپس جاؤ. محدثین نے بحث کی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کیوں نہیں روکا. کہا ابراہیم خلیل ہے، خلیل کہتے ہیں سر تسلیم خم. اللہ نے 50 فرما دی، ٹھیک ہے 50 ہی پڑھو. مگر جب نیچے آئے آگے موسیٰ علیہ السلام تھے، یہ کلیم ہے، یہ مقام تکلم ہے، بات کرنے کا حق ہے، کہا بات کیجئے. حضرت نے تو عجیب جملہ لکھا ہے، کہا مقام تکلم مقام ناز ہے، کہا بات کرو. وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو اعزاز بخشا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کلام کیا. مگر جب باری آئی نا ہمارے نبی کی تو موسیٰ علیہ السلام سے بھی اللہ نے کلام کیا، ہمارے نبی سے بھی کلام کیا، مگر دونوں کلاموں میں فرق ہے. یہ کلام زمین پر ہوا، وہ کلام آسمانوں پر ہوا. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اعزاز بخشا کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک عصا تھا. موسیٰ علیہ السلام جب تنہا ہوتے وہ عصا آپ سے باتیں کیا کرتا. موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں عصا بولا، میرے پیغمبر کے ہاتھ میں پتھر بولے. بات کچھ سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کے پیغمبر ہیں یوسف علیہ السلام. یوسف علیہ السلام کو 2 اعزاز بخشے گئے. ایک یوسف علیہ السلام کا حسن، اور دوسرا یوسف علیہ السلام خواب کے تعبیر دیتے تھے، معبر تھے. توجہ میری طرف رہے. یوسف علیہ السلام کا حسن کتنا تھا؟ محدثین لکھتے ہیں اگر ساری کائنات کا حسن 2 حصوں میں تقسیم کیا جائے تو ایک حصہ پوری کائنات کو دیا گیا اور ایک حصہ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیا گیا. مگر جب باری آئی ہمارے نبی کی تو محدثین نے عجیب تقسیم لکھی ہے. کہتے ہیں اللہ نے حسن کے 10 حصے کیے. 9 حصے امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا. پھر 10ویں حصے کو تقسیم کیا، آدھا حصہ یوسف علیہ السلام کو دیا، آدھا حصہ کل کائنات کو دیا. میں توجہ چاہوں گا، اہم مسئلہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اس کی طرف سفر کر رہا ہوں. حضرت یوسف علیہ السلام کا دوسرا اعزاز ہے خواب کی تعبیر. مگر اٹھاؤ قرآن. یوسف علیہ السلام نے زندگی میں 3 خوابوں کی تعبیر تھی. ایک خواب بچپن میں، دوسرا خواب جیل خانے میں جو ایک شخص نے دیکھا، تیسرا خواب جو بادشاہ نے دیکھا. ٹھیک ہے؟ مگر حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اٹھائیے، حضور نے ہزاروں خوابوں کی تعبیر دی. سمجھ رہے ہیں بات؟ گویا کہ یہ صفت بھی ہمارے پیغمبر میں جمع ہے.
اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں عیسیٰ علیہ السلام. اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اعزاز بخشا کہ کوڑی کے سر پہ ہاتھ پھیر دیتے، برس والے کے جسم پہ ہاتھ پھیر دیتے، اس کا جسم سلامت ہو جاتا. مگر حدیث میں آتا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک عورت کو پیش کیا گیا جس کو برس تھا. حضور علیہ السلام نے ہاتھ نہیں لگایا، اپنے ہاتھ کا عصا مبارک جسم مبارک پر لگایا، برس ٹھیک ہو گئے. تو میں عرض کر رہا تھا، ایک بات میری مکمل ہوئی اور دوسری بات صرف شروع کر کے اجازت چاہوں گا کیونکہ فاروق حیدری صاحب کی زیارت مجھے ہو رہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا وقت ختم ہو رہا ہے. توجہ چاہوں گا آپ کی، میری بات کچھ سمجھ رہے ہیں؟ پہلا جملہ، میرے پیغمبر تمام انبیاء علیہم السلام کے کلام، ان کی خصوصیات کے، کمالات کے جامع تھے. اس مجسمے کا نام محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، مگر اس گلدستے کو جب کھولا جائے تو اس کی خوشبو کا نام نور الحسن شاہ کہتے ہیں، اصحاب پیغمبر ہے. اب میں اس پہ ایک بات کہنا چاہتا ہوں، بس بات کہہ کے اجازت، اگر آپ کو بات سمجھ میں آ جائے. ہمارے اکابرین میں ایک نام ہے قاری محمد طیب رحمہ اللہ تعالی، نام سنا ہے؟ قاری طیب نے ایک عجیب تشبیہ دی، تعبیر اگرچہ میری ہے مگر بات انہی کی ہے. قاری صاحب لکھتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آفتاب ہے. کیا ہے؟ ذرا دھیان سے سمجھنا، 2 لمحے کی بات اور بڑی عجیب اور قیمتی بات. کہا حضور علیہ السلام آفتاب ہیں، سورج ہے. سورج جب نکلتا ہے تو سب سے پہلے اس کی روشنی فضا پر پڑتی ہے، پھر فضا اس روشنی کو اپنے اندر جذب کرتی ہے. فضا اس روشنی کو اپنے اندر اتنا جذب کرتی ہے کہ اب جب ہم فضا کی طرف دیکھتے ہیں تو فضا روشنی کو جذب کرتے کرتے اپنی حیثیت کو اتنا مٹاتی ہے کہ ہم دیکھتے تو فضا کو ہیں مگر نظر سورج آتا ہے. بہت دھیان سے سمجھے بات، میں نے بات کو بہت آسان کرنے کی کوشش کی. دیکھتے فضا کو ہیں، نظر، دھیان سے بیٹھیں گے، دیکھتے فضا کو ہیں، نظر سورج آتا. شیخ لکھتے ہیں حضور آفتاب نبوت ہے، صحابہ فضا ہیں. توجہ رہے، حضور آفتاب نبوت ہیں، صحابہ فضا ہیں. سورج کی روشنی، آفتاب نبوت کی روشنی ابو بکر کی الف سے لے کر وحشی کی یا تک ایک ایک صحابی پر پڑتی ہے. صحابہ فضا ہیں، سورج کی روشنی کو اپنے اندر جذب کرتے ہیں. روشنی کو جذب کرتے کرتے صحابہ کرام اپنی حیثیت کو مٹا دیتے ہیں. اب جب میں دیکھتا ابو بکر کو ہوں، صداقت محمد کریم کی نظر آتی ہے. میں دیکھتا فاروق اعظم کو ہوں، عدالت محمد کریم کی نظر آتی ہے. میں دیکھتا عثمان غنی کو ہوں، سخاوت محمد کریم کی نظر آتی ہے. میں دیکھتا علی مرتضیٰ کو ہوں، شجاعت محمد کریم کی نظر آتی ہے. میں نظر ایک ایک صحابی پر ڈالتا ہوں، وہ حضور کی رحمت کا پرتو نظر آتا ہے. میں نظر صحابہ پر ڈالتا ہوں، مجھے صحابی کی بجائے حضور علیہ السلام کے اخلاق کا نمونہ نظر آتا ہے. اور بس میں آخری بات کرنا چاہتا ہوں، توجہ بہت چاہوں گا
تھوڑا سا مشکل مسئلہ ہے. قرآن کریم حضور علیہ السلام کی سیرت ہے, ایسے ہی ہے. بہت توجہ چاہوں گا. قرآن کریم حضور علیہ السلام کی, علماء نے لکھا ہے قرآن کریم حضور کی علمی سیرت ہے اور صحابہ حضور کی عملی سیرت ہے. حضور کی علمی سیرت کا نام قرآن ہے, حضور کی عملی سیرت کا نام اصحاب رسول ہے. بہت توجہ چاہوں گا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میں پہلے کنارے لائی بیٹھا, توجہ چاہوں گا. شیخ لکھتے ہیں حضور علیہ السلام کی علمی سیرت کا نام قرآن ہے, عملی سیرت کا نام. توجہ, قرآن کریم کی صورتیں بھی دو قسم پر ہیں, صحابہ بھی دو قسم پر ہیں. قرآن کی بعض صورتیں مکی ہیں, بعض مدنی ہیں. صحابہ بھی بعض مہاجر ہیں, بعض انصار ہیں. قرآن کریم کی صورتیں دو قسم پر ہیں. توجہ چاہوں گا. قرآن کریم کی صورتیں دو قسم پر ہیں. ایک وہ آیات ہیں جو محکمات کہلاتی ہیں, ایک وہ آیات ہیں جو متشابہات کہلاتی ہیں. ایمان لانا دونوں پر فرض ہے. ایمان لانا, توجہ رہے, ایمان لانا دونوں پر فرض ہے. مگر تحقیق میں جانا, سمجھنا سمجھانا محکمات کا تو ہوگا, متشابہات کا. قرآن کریم کی ان آیات پر بھی ایمان لانا ضروری ہے جن کا مطلب ہمیں معلوم نہیں ہے, مفہوم معلوم نہیں ہے, قرآن کریم کا حصہ ہیں, ایمان لانا فرض ہے. مگر ان کی تحقیق میں جانے کی اجازت نہیں ہے. تحقیق میں جانے کی اجازت محکمات کی ہے. اسی طرح صحابہ کرام بھی دو قسم پر ہیں. بعض کو کہا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین, ان کو دیکھ دیکھ کر چلنا ہے. دوسری متشابہات ہیں, یعنی مشاجرات صحابہ ہیں, صحابہ کے آپس میں اختلافات ہیں. صحابہ پر ایمان تو لانا ہے, مگر جس طرح متشابہات کی تحقیق جائز نہیں ہے, امتی کے لیے اصحاب رسول کے بارے میں فیصلہ کرنا اس کی اجازت نہیں ہے. ایمان لانا فرض ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ صحابہ کرام کے آپس کے اختلافات. حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا نور اللہ مرقدہ نے عجیب جملہ کہا ہے. کہا صحابہ کے اختلاف کو مشاجرات کیوں کہتے ہیں؟ مشاجرات شجر سے ہے. شجر کا حسن اختلاف میں ٹکرانے میں ہوا کرتا ہے, اس لیے مشاجرات سے تعبیر کیا ہے. مگر ہمیں بحث کی اجازت, جس طرح متشابہات پر بحث کی اجازت, مگر ایمان لانا ضروری ہے یا نہیں؟ اس طرح اصحاب رسول کا جن کا آپس میں اختلاف ہوا, ماننا ان کو بھی ضروری ہے. مجھے اور آپ کو تحقیق کی اجازت نہیں ہے کہ ہم اب فیصلہ کریں. فیصلہ پہلے ہو چکا ہے. اصحاب رسول کے بارے میں فیصلہ, اور شاہ صاحب بیٹھے ہیں, میں ان کی موجودگی میں ایک شاید میں نے پہلے بھی کسی جلسے میں کی, اس پر ایک اعتراض ہے کہ ادھر تو کہتے ہو تحقیق کرو, بغیر تحقیق کے پیچھے نہ چل پڑو, بات کو سمجھنے کی کوشش کرو. پھر ان چیزوں کو کہاں لے جائیں گے جو صحابہ کرام کے بارے میں تاریخ بیان کر رہی؟ سوال سمجھ میں آ رہا ہے؟ ان چیزوں کو کہاں لے جائیں گے جو اصحاب رسول کے بارے میں کون کہہ رہا ہے؟ توجہ چاہوں گا بہت زیادہ.
کون کہہ رہا ہے؟ تاریخ کہہ رہی ہے. اب غور فرمائیں, مثال کے ساتھ سمجھیں. میری بات سمجھ میں آ گئی تو میں سمجھتا ہوں میرے آنے کا مقصد پورا ہو گیا. حضرت تشریف رکھتے ہیں اور اکابر علماء بھی بیٹھے ہیں. دیکھیے, تورات اللہ کی سچی کتاب ہے, انجیل, زبور سچی کتابیں ہیں. ہم ان پر ایمان رکھتے ہیں کہ اپنے اپنے زمانے میں وہ ٹھیک ہے, کسی کو مجھ سے اختلاف تو نہیں. اپنے زمانے کی وہ سچی کتابیں تھی, ان میں آنے والے مسائل سچے. اب ایک مسئلہ تورات میں آتا ہے, انجیل میں آتا ہے, زبور میں آتا ہے, اور میرے قرآن کریم میں اس کے خلاف آ جاتا ہے. بہت توجہ چاہوں. قرآن کریم میں اس کے, اب میرے لیے کس کو ماننا ضروری ہوگا؟ جی آپ آہستہ بول رہے ہیں یا مجھے کم سنائی دے رہے ہیں؟ میرے لیے کس کو ماننا ضروری ہوگا؟ قرآن کریم کے مسئلے کو مانتے ہوئے میں تورات کو چھوڑوں گا یا نہیں؟ پھر آپ میرے پاس تورات لے کر آئیں گے, جناب آپ تورات کا کس طرح انکار کر رہے ہیں, یہ اللہ کی سچی کتاب ہے. توجہ ہے؟ جب میں قرآن کریم سے حوالہ پیش کروں گا, پھر آپ میرے سامنے انجیل لے کر آئیں گے, جناب یہ اللہ کی سچی کتاب ہے. آپ میرے سامنے زبور لے کر آئیں گے, جناب یہ اللہ کی سچی کتاب ہے. لائیں گے؟ بلکہ مسئلہ کس کا مانیں گے؟ جی توجہ چاہوں گا, کس کا مانیں گے؟ میرا قرآن اصحاب رسول کے بارے میں اعلان کر چکا رضی اللہ. جی اعلان کر چکا, قرآن میں اعلان موجود ہے. جن کا عقیدہ ذرا ہاتھ کھڑے کریں, میرا اور آپ کا. جزاک اللہ, میں بات کرنا چاہتا ہوں, جزاک اللہ. قرآن اعلان کر چکا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. ارے اب اصحاب رسول کے بارے میں یہ اعلان ہو جانے کے بعد اگر تورات بھی اصحاب رسول کے بارے میں اس کے خلاف کوئی بات کہے, انجیل اس کے خلاف کہے, زبور کوئی بات کہے, اللہ کی قسم ہم تو سچی تورات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. تم تاریخ کی بات کر رہے ہو.